بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید دوستو۔ کرونا وائرس کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس سے متاثر ہونے کے امکانات کو کیسے کم کرنا ہے اور بیمار ہونے کی صورت میں اپنا خیال کیسے رکھنا ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے، لیکن ہمیں بہت ہی کم بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہم وائرس کا شکار ہو جائیں یا ہم بیمار پڑ جائیں تو ہمیں اپنے امیون سسٹم کو کیسے بہتر بنانا ہوگا تاکہ ہمارا جسم اس کے خلاف مؤثر طور پر لڑ سکے۔ ہمارا امیون سسٹم بیماریوں اور وائرس سے لڑنے کے لیے ہی بنا ہے، لیکن بدقسمتی سے جدید طرز زندگی کی بہت سی چیزوں سے ہمارے امیون سسٹم کمزور پڑ جاتا ہے، جیسا کہ دباؤ، جراثیمی زہر، ورزش کی کمی اور غیر صحت مندانہ کھانے سے آپ کے جسم کو بیماری سے مؤثر طور پر لڑنے نہیں دیتا۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، گلوبل ٹی وی پرو کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ مزید اور لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کو بآسانی اور بوقت مل سکیں۔ اور دعا کے ساتھ کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ ملک خدا داد پاکستان اور پوری دنیا کو کرونا وائرس کی تباہ کاریوں سے اور اس کے غضب و غضب سے بچائے۔ کرونا وائرس چونکہ تیزی سے پھیل رہا ہے، اس لیے امیون سسٹم کی معاونت پہلے سے زیادہ بہت اہم ہو گئی ہے۔ ہم اپنے خیالات اور افعال اور عادات میں تھوڑی سی تبدیلی لا کر یہ کر سکتے ہیں۔ کرونا وائرس سے لڑنے کی تیاری کے لیے ہمیں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے کچھ بنیادی طریقوں کو اپنانا پڑے گا، جس میں سے ہم چند کے بارے میں آپ کو مطلع کریں گے۔ نمبر 1 پہ ہے ذہنی دباؤ میں کمی۔ جب آپ دباؤ میں ہوتے ہیں تو آپ کا جسم دباؤ کے ہارمونز خارج کرتا ہے، جس سے امیون سسٹم پر بوجھ پڑتا ہے۔ اس لیے امیون سسٹم بڑھانے کا ایک بہترین طریقہ ذہنی دباؤ کو کم کرنا ہے۔ دباؤ کو کم کرنے کے لیے کام اور زندگی میں توازن ضروری ہے۔ جب آپ کو وقفے کی ضرورت ہو تو لازماً کیجیے، یعنی کہ وقفے 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک واٹر کولر تک جانے کا مختصر وقفہ اور دوسرا چھٹیوں کی صورت میں طویل وقفہ۔ اس کے علاوہ پرسکون اور ذہنی دباؤ کو کم کرنے والی تکنیکیں آزمائیں، جیسے کہ مراقبہ، یوگا اور ورزش وغیرہ۔ نمبر 2 پہ آتی ہے تھکاوٹ ہو تو سو جائیں۔ ہم بہت سے لوگ مستقلاً تھکے رہتے ہیں۔ جب جسم کو نیند کی ضرورت ہو اور ہم اٹھ کھڑے ہوں تو دباؤ بڑھ جاتا ہے اور ہماری قوت مدافعت کو ضرر پہنچتا ہے۔ اگر ہم کیفین والے مشروبات مثلاً کافی، سیاہ چائے، سوڈا پیتے رہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ در حقیقت ہم کتنے تھک چکے ہیں۔ چونکہ نظام مدافعت کی تعمیر نو میں نیند کا کردار بنیادی ہے، اسی لیے تو قدرت نے رات بنائی ہے تاکہ ہم اس میں سو سکیں اور اس سے ہمارے جو امیون سسٹم ہے اس کی تعمیر نو ہو سکے۔ اس لیے ہمیں اچھی طرح سونے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ کرونا وائرس کے دوران ہمیں زیادہ سے زیادہ سونا چاہیے۔ ہمیں جب بھی وقت ملے ہمیں سو لینا چاہیے، مطلب اس سے ہمارا جو امیون سسٹم ہے اس کی کیپیبلٹی بڑھ جاتی ہے۔ نمبر 3 پہ ہے مدافعت بڑھانے والے وٹامن لیں۔ نظام مدافعت کی معاونت کے لیے اسے طاقت بخشنے والی غذائیں لیں، جیسے کھٹے پھل، سٹرس فروٹ وغیرہ۔ اور ڈاکٹرز وغیرہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج کل ہم لوگوں کو وائرس کے حملوں سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ سٹرس فروٹ کی ضرورت ہے، اور تاکہ ہمارا جو پی ایچ لیول ہے وہ وائرس کے پی ایچ لیول سے زیادہ ہو۔ جو کرونا وائرس کا پی ایچ لیول ہے وہ 5 سے لے کے 8 یا 5 تک ہے، اور ہم آج آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم کون سی ایسی غذائیں ہیں جس سے ہم پی ایچ لیول کو زیادہ کر سکتے ہیں۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر ہم کرتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے لیمن۔ لیمن کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہوں گے کہ اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں شربت بنا کے بھی، اور ہم اس کو اپنی غذاؤں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ لیمن کا جو پی ایچ اسکیل ہے وہ 9.9 پی ایچ ہے۔ اسی طرح لائم بھی لیمن کی ہی ایک قسم ہے، اس کی جو پی ایچ اسکیل ہے وہ 8.2 پی ایچ ہے۔ اسی طرح ایووکیڈو ایک پھل ہے، وہ خیر یہاں تو نہیں ہوتا ایشیا کے اندر، لیکن پھر بھی ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کا جو پی ایچ لیول ہے وہ 15.6 پی ایچ ہے۔ اسی طرح گارلک، اس کا بھی پی ایچ لیول 13.2 پی ایچ ہے۔ مینگو، آم کے بارے میں تو ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آم کا موسم نہیں ہے، اس لیے پھر بھی 8.7 اس کا پی ایچ لیول ہے۔ ٹینگرین 8.5 اس کا پی ایچ لیول ہے۔ پائن ایپل ہمیں مارکیٹ سے مل سکتا ہے، اویلیبل ہوگا، اور اس کا پی ایچ لیول ہے 12.7۔ اسی طرح ڈیڈیلین بھی ایک فروٹ ہے، اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں، اس کا پی ایچ بہت ہائی ہے، 22.7 پی ایچ۔ اگر تو یہ مل جائے تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن ہمارے ایشیا کے اندر یہ نہیں ہے۔ اسی طرح اورنج کو بھی ہم یوز کر سکتے ہیں، اس کا پی ایچ لیول 9.2 پی ایچ ہے۔ گنگر 5.60 پی ایچ ہے۔ اسی طرح ہم ان چیزوں کو لے کے ہم اپنے امیون سسٹم کو اتنا سٹرونگ بنا سکتے ہیں کہ ہم اس وائرس کے حملے سے بچ سکتے ہیں۔
اور اس کے علاوہ ہم اپنے امیون سسٹم کو پہلے ہی کمزور کر لیتے ہیں کیونکہ ہم کلیدی وٹامنز اور معدنیات کو بطور سپلیمنٹ نہیں لیتے، اس لیے ان کی مقدار کی کمی کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سٹرس فروٹ لیں اور اس کے ساتھ ساتھ وٹامن سی، وٹامن بی اور وٹامن ڈی اور زنک کو بھی استعمال کریں۔ نمبر 4 پہ ہے سوزش میں کمی، یعنی کہ شکر، پرائسڈ گوشت، سبزیوں کا تیل اور الکوہل سوزش پیدا کرنے والی چیزیں سمجھی جاتی ہیں، اس لیے کہ یہ امیون سسٹم کو مصروف رکھتی ہیں جس سے آپ کے جسم کے مسائل نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم صحت مندانہ نظام مدافعت یعنی کہ امیون سسٹم چاہتے ہیں تو ان سوزش پیدا کرنے والی غذاؤں کو نکالنا حقیقتاً معاون ہوگا۔ نمبر 5 پہ ہے ورزش، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ورزش سب سے اچھی چیزوں میں سے ایک ہے، لیکن ہمیں محتاط ہونا چاہیے کیونکہ بہت زیادہ ورزش بھی جسم پر دباؤ ڈالتی ہے اور نظام مدافعت کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ بس دوسری ٹپس کو ذہن میں رکھیں، یعنی کہ ذہنی دباؤ کم کریں، تھک جائیں تو آرام کریں اور زیادہ سے زیادہ وٹامن والی غذائیں کھائیں۔ نمبر 6 پہ ہے جراثیم زہر سے دور رہیں۔ جراثیمی زہر قوت مدافعت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پھپھوندی سے پیدا ہونے والے زہر یعنی کہ مائکوٹاکسنز، اور یہ جو ان سے مائکوٹاکسنز ہیں یہ ہمارے امیون سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ بدنام ہیں۔ بہت سے دوسرے جراثیمی زہر بھی مدافعت پر منفی اثرات ڈالتے ہیں۔ پس پینے کے لیے کلورینیٹڈ واٹر اور کیڑے مار زہر، ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز مثلاً ایئر فریشنز وغیرہ، زہریلی دھاتیں، فضائی آلودگی اور غذائی شاملات یعنی کہ فوڈ ایڈکٹیو شامل ہیں سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے۔ کیونکہ جو فوڈ ایڈکٹیوز ہوتے ہیں وہ سارے ٹوٹل کیمیکل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ فضا کی آلودگی ہے، مثال کے طور پہ ہمیں دھوئیں والی جگہ پہ نہیں جانا چاہیے، اس سے بھی ہمارے امیون سسٹم میں فرق آتا ہے۔ نمبر 3 کلورینیٹڈ واٹر بھی نہیں ہم پی سکتے، نارمل واٹر پئیں۔ اسی طرح جب جو ایرومیٹک ہائیڈرو کاربنز ہیں جیسے کہ یہ ہمارے پرفیومز ہو گئے، اسی طرح ایئر فریشنر ہیں، ان سے بھی ہمیں ان کا بھی استعمال کم کرنا ہوگا، اس سے بھی ہمارے امیون سسٹم پہ بہت فرق پڑتا ہے۔ اور ایسا کرنے سے ہم خود کو اور اپنے پیاروں کو کورونا کی تکالیف سے 100% بچا سکتے ہیں۔ ان ساری ٹپس کو آپ اپنی زندگی کے اندر لا سکتے ہیں اور یہ سب بہت ہی آسان ہے اور ان کو لے کے آنا بہت ہی مشکل ہے۔ کیونکہ زندگی پہلے ہے، یہ باقی چیزیں بعد میں ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس وائرس سے محفوظ رکھے اور اس انفارمیشن کو اپنے پیاروں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ جن کو ان چیزوں کا نہیں پتہ ان کو ان چیزوں کا علم ہو سکے۔ اگلے ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔